نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج اسی ہی آیت کا مزید درس ہوگا جس کا گزشتہ ہفتے میں نے کیا کہ آیت نمبر 30 ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور یہاں سے چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں انسان کے سفر آغاز کا ذکر ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کے تخلیق کا اس آیت میں۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز کیسے کیا؟ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اس وقت کو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرمایا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو نہیں ہے نا، سارے فرشتوں کا بھی رب وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، زمین کی ساری مخلوق کا رب بھی وہی ہے، آسمان والوں کا رب بھی وہی ہے، جنوں کا بھی وہی رب ہے، ساری کائنات کا رب وہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کسی بھی مخلوق کا ذکر نہیں کیا، تمام مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق کی پیدائش کا اور آغاز کا جب ذکر کیا تو ان کا بھی براہ راست ذکر نہیں کیا، جن کو پیدا کیا گیا ہے ان کا بھی براہ راست ذکر نہیں کیا۔ یعنی پیدائش کا کس کا ذکر ہے؟ آدم علیہ السلام کا، لیکن پہلے ذکر ان کا نہیں ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کے ساتھ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا یاد کرو جب آپ کے رب نے ہم کہہ سکتے ہیں میرے مولا تو ساری کائنات کا رب ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا قال رب العالمین، یاد کرو اس وقت کو جو کائنات کے رب نے یہ کیا، تو نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا، صرف ایک ہستی کا ذکر کیا ہے، اور ہستی حالانکہ ذکر ان کے باپ کا ہے لیکن پہلے ان کے ذکر سے پہلے آپ کا ذکر کیا ہے۔ تو جواب ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ ساری کائنات کا میں ہی رب ہوں، اور ساری کائنات میں بہترین مخلوق انسان ہی ہے، اور انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن جس ہستی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے نا، اور جس ہستی کو جس کے ہونے پر مجھے بھی ناز ہے، میرے محبوب جو کائنات ہے یعنی کائنات کا جو جان ہے، جو روح ہے اس کائنات کی، وہ آپ کی ذات ہے۔ کیوں؟ آپ کبھی بھی جب بھی کسی انسان سے بات کریں گے جناب آپ کون ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے، انسان میں ہزاروں صفتیں ہوتی ہیں، بے شمار صفتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنا تعارف جب بھی کروائے گا نا اس صفت کے ساتھ کروائے گا جو سب سے اعلیٰ صفت ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ڈرائیور ہوتا ہے، ایک اکاؤنٹنٹ ڈرائیور ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، وہ کسی عورت کا خامند بھی ہوتا ہے، ہزاروں اس کی صفتیں، ہزاروں اس کے جہتیں ہیں، لیکن جب بھی ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ جناب آپ کون سا، تو کہیں گے میں ڈاکٹر فلانا ہوں، کیونکہ اس کے ذہن میں سب سے بڑی یہی صفت ہوتی ہے۔
کبھی یہ کہ میں فلانا ڈرائیور ہوں جناب، میں نے مثال ایک دی، ڈرائیور کے علاوہ بھی بے شمار صفتیں. کبھی کسی پروفیسر نے کہا میں فلانا ڈرائیور ہوں جی، بھائی چونکہ وہ اپنا کہے گا میں فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، کیونکہ اس کے ذہن میں اس کے ہاں وہی سب سے اعلیٰ صفت ہوتی ہے. میں آسان اس سے ایک مثال دے کر بات آگے چلاتا ہوں، وقت دو. یہ کتنے دنیا میں لاکھوں لوگ حج پر جاتے ہیں، اور جو واپس آتے تھے ہم کہتے ہیں فلانا حاجی صاحب. لیکن کبھی کسی عالم کو، مولوی کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی پروفیسر کو بھی کوئی حاجی صاحب کہتا ہے؟ وہ حج نہیں کر کے آئے ہوتے، کر کے آئے ہوتے ہیں، بلکہ کہیں نے پتہ نہیں 10 حج کیے ہوتے، پھر اس کے باوجود کسی عالم کو کوئی حاجی نہیں کہتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اگرچہ ایک فضیلت والی بات ہے، لیکن اس سے بڑی فضیلت والی بات علم ہے. اسی لیے ان کو اسی لیے وہ ہر آدمی اس صرف سے اپنے آپ کو تعارف کروائے گا جو اس کے ہاں سب سے اعلیٰ صفت ہے، جس چیز کو وہ سب سے اعلیٰ سمجھے. اسی لیے تو موصوف کرتے ہیں نا وہ اسے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگرچہ میں خالق تو ساری کائنات کا ہوں، اور ساری کائنات میں انسان کا بھی میں ہی خالق ہوں، لیکن جس سے میں نے اپنے آپ کو اس کائنات والوں کو بتانا نا میں کون ہوں، فرمایا وہ ہوں کہ جنہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اپنا تعارف خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. ذکر کس کا؟ آدم علیہ السلام کا، لیکن آغاز کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے. کیوں؟ فرمایا یہ مقصود کائنات ہے، یہ وجہ کائنات ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی بڑی لمبی علماء نے اس بات پر بحثیں کی، اور ہزاروں کئی قسم کی بحثیں ہیں، اور ہر بحث کمال سے کمال ہے. ایک تو درس لمبا ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں وہ بس وہی وقت ہمیں مجبور کرتا ہے بات کو مختصر کرنے پر. دوسری بات جو میں کہتا ہوں، خلیفہ، انسان خلیفہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے مراد کون ہے، نبی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، انبیاء کرام ہیں، یا عام انسان ہے، یا کیا. لیکن ایک بات مسلمہ ہے کہ ہے یہ جو انسان، یہ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نائب، جو کسی کا ڈپٹی ہو، کسی کی جگہ پر کام کرے. پہلی بات تو یہ سنیں، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا خلیفہ. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے کسی خلیفہ بنایا جاتا ہے؟ کیوں بنایا جاتا ہے بھائی؟ کہ جو حکمران ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ جا کر سارے معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتا. وسیع اور عریض ملک ہوتا ہے اس کے، تو اس کو جج مقرر کرنے پڑتے ہیں، بھائی میرے بہاف پر آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے. اصل ذمہ دار تو خلیفہ، وہ بادشاہ ہوتا ہے. میرے بہاف پر آپ نے امن و امان قائم کرنا ہے. پورے کارندے اسی کے دیے ہوئے اختیارات سے ہی سارے معاملات کرتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب کیوں؟ کہ بادشاہ ان کا محتاج ہوتا ہے. بادشاہ ان کا محتاج ہوتا ہے، اس کا نظام حکومت ان کارندوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اسی لیے جب یہ سٹرائک کرتے ہیں نا تو حکومتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتی ہیں کہ نظام کیسے چلے گا؟ نہیں چلتا نظام، کیونکہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن کیا خدا تعالی کسی کا محتاج ہے؟ تو بھائی خدا کسی کا محتاج نہیں، کسی کا بھی خدا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو کسی کو بھی کوئی کچھ بھی وہ ڈائریکٹ. لیکن یہ بات سنیں، کیونکہ آج کل لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یا اللہ انبیاء کرام پر اعتراضات اور قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں. سنیں، انسان تو محتاج ہے، کمزوری ہونے کی وجہ سے اپنے کارندے، اپنے نائب ان کو بنانے پڑتے ہیں. خدا تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی عن العالمین ہے. لیکن اس کے باوجود وہ غنی عن العالمین ہے. کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے
مختلف مخلوق کو کچھ ڈیوٹی نہیں سپرد کی ہوئی، یقیناً کی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ روح نکالنے کی ڈیوٹی کس کی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ موت کون دیتا ہے؟ خدا، خدا ہی دیتا ہے نا، لیکن خدا تعالیٰ براہ راست کسی کا روح نہیں نکالتا۔ اللہ پاک نے مقرر فرمایا روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ چلو باقی فرشتوں کو کوئی ماننے یا دیکھیں، یہ تو روزانہ کا ہمارے سامنے کا معاملہ ہے۔ تو ایسے ہی ہواؤں پر فرشتے مقرر ہیں، موسموں پر مقرر ہیں، رزق کی تقسیم پر مقرر ہیں، ہمارے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، ہماری حفاظت پر مامور ہیں، عرش الہی پر ان کو اٹھانے پر مامور ہیں۔ قرآن پاک نے کئی قسم کے فرشتوں کا ذکر کیا، کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام ہے۔ انسان کو بھی تو اللہ رب العزت نے کسی کام کے لیے بنایا نا، اور خود فرمایا وہ خلیفہ ہے، وہ نائب ہے۔ اچھا، دنیا میں کوئی بھی ایسا نائب آپ نے دیکھا ہے کہ ہو کسی کا نائب اور اس کے پاس علم نہ ہو کسی کا نائب اور اس کے پاس اختیار نہ ہو؟ دنیا میں ایسا بھی کوئی؟ میرے بھائی، جب یہ مان لیا کہ انسان سے مراد، میں نے پہلا عرض کیا، انبیاء کرام ہیں پہلے نمبر پر، باقی بحث بعد میں چلے گی، تو بھائی اس سے یہ ماننا پڑے گا، چارہ ہی نہیں ہے۔ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، اختیار بھی ہو۔ جب انبیاء کرام کے علم کے جو لوگ نفی کرتے ہیں اور اختیارات کی نفی کرتے ہیں، وہ اصل میں اس قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ کسی حکمران نے کسی کو اپنا نائب بنایا بغیر علم کے بنا دیا ہو، اور بنا تو دیا لیکن اس کو اختیار ہی کوئی نہیں دیا؟ میرے بھائی، انبیاء کرام اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ اپنا بنایا، تاکہ باقی مخلوق ان کی عظمت کو پہچان لے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کو علم بھی عطا کیا ہے، اختیارات بھی عطا کیے ہیں، کیونکہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور اختیار بھی ہو۔ اب ہے، اور یہ جو خلافت ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو انبیاء کرام کی خلافت ہے نا، یہ منصوص من اللہ ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے انسان مل کر بھی، اور ساری کائنات کی عبادتیں مل کر بھی کسی کو نبوت نہیں دے سکتے۔ یعنی ساری زندگی انسان ہزاروں نہیں لاکھوں برس بھی خدا کی عبادت کرے نا، فرض کرو اگر اس کی عمر اتنی طویل ہو جائے اور ساری زندگی عبادت کرے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اس کے باوجود عبادت سے کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ یجعل رسالتہ حیث یشاء، قرآن پاک نے خود فرمایا نبوت و رسالت کے انتخاب اللہ پاک براہ راست فرماتا ہے، اس کا تعلق کسی انسانی عمل دخل سے یہ پاک ہوتی ہے۔ اب یہ جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ امام بھی منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور بھائی تمہارے اس منصوص من اللہ ہونے کا اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی اب بھی آ رہی ہے، تبھی منصوص من اللہ ہوگا نا۔ آپ کو کیسے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس کے ساتھ خدا نے کلام پر فرمائی ہوگی نا، اس پر کوئی پیغام اس کے پاس آیا ہوگا نا۔ تو یہ جو یہ جو چلو ان کی بات مان لیں 2 منٹ کہ حضرت ویسے تو یہ ٹوٹل غلط بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کچھ لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل یہ غلط بات ہے۔
کوئی ایسی بات نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی خلافت کا کوئی لکھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے دیا۔ اچھا اگر یہ ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تین خلفائے راشدین کے زمانے میں تو شاید اب بقول آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کر نہیں لوگوں کو بتایا، تو جب آپ خود ہولی سولی تھے، خود آپ خلیفہ بنے، تو اس وقت آپ نے اس بات کا اظہار کیوں نہ کیا کہ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا، لیکن ان تینوں نے مجھے خلیفہ نہیں بننے دیا۔ اس وقت چاہیے تھا نا، اس وقت بتا دیتے، اس وقت تو کسی کا کوئی خوف نہیں تھا نا۔ اور پھر ایک طرف کہتے حیدر کرار، اور دوسری طرف اتنے ڈرے کہ تین خلفاء کا زمانہ گزر گیا اور یہ بات بھی زبان پر نہ لا سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نصب فرمائی ہوئی ہے، مجھے مقرر کیا تھا۔ اچھا، بالفرض یہ بات بھی مان لیں تو جو 12 خلفاء کو تم مانتے ہو ان کے لیے کون سی نص ہے جی؟ میرے بات سنو، جو خلیفہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ معجزے سے فرماتا ہے۔ نبی کے علاوہ ہم اہل سنت و جماعت یہی عقیدہ حق ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو عوام منتخب کرے، وہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، وہ عوام کا منتخب ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے مختلف طریقے ہیں، 2-3 طریقے، ان میں سے جو بھی طریقہ اپنایا جائے گا سب بالکل اس سے خلافت ثابت ہو جائے۔ جو بھی نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خلافت کے لیے یہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، خلافت عوام کے انتخاب سے وجود میں آتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اشارات کنایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا، لیکن کوئی صریح نص کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اشارات و کنایات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات میں بھی موجود ہیں، لیکن نص کے میرے بعد میرا نائب یہ ہوگا، نہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہے، نہ حضرت عمر فاروق کے لیے ہے، نہ عثمان غنی کے لیے، نہ حضرت علی کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں تھی۔ پھر یہ خلافت وجود میں کیسی آئی؟ وجود میں ایسی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے جو تعلیم دی ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کریں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ اکرام کا اجتماع ہوا، جمع ہوئے، اور جمع ہو کر خوب بحث و مباحثہ ہوا، غور و فکر کیا گیا، اور بحث و مباحثہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کا اتفاق ہوا، اور سب نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اسلام میں خلافت عوام انتخاب کرتی ہے، اور خلیفہ قرآن و سنت کے مطابق تمام معاملات کو چلاتا ہے، اور اس مسئلے میں وہ عوام کو جواب دہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خلیفہ عوام کی رائے سے خلیفہ مقرر ہوتا ہے، قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کے ماتحت رہ کر سارے امور کو انجام دیتا ہے، اور جواب دہ عوام کو ہوتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ پہلی خلافت وجود میں آئی عوامی مشاورت سے، پھر آپ نے آنے والے جب آپ کا آخری وقت ہوا تو آپ نے مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، لوگوں کا مشورہ پہلے کیا اور اس کے بعد آپ کو مقرر کیا تھا، کیونکہ خلیفہ کا ہر حکم واجب التعمیل ہوتا ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فیصلہ فرما دیا تو آپ کا یہ فیصلہ سب کے لیے واجب التعمیل۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال کا وقت، شہادت کا وقت آیا، تو آپ نے 6 آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس میں خوب بحث مباحثہ ہونے کے بعد
اتفاق ہوا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایسے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسے ہی یعنی انتخابات ہوتے رہے، اور یہ ایک اوپن ہوتا تھا، پیپر پر ہو یا اوپن ہو، مسئلہ تو یہی ہے کہ عوام اس میں شامل تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے ویسٹرن ڈیموکریسی میں اور اسلامک ڈیموکریسی میں ایک فرق ہے کہ وہاں پر ہر انسان برابر نہیں، بھائی یہاں پر صاحب علم، صاحب الرائے اور صاحب الرائے دو چیزیں، اس میں رائے دینے کی صلاحیت بھی ہو، اور عموماً جب بھی وہ رائے دے تو درست رائے دے۔ یہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں نا، پھر وہ فیصلہ ان کے فیصلے سے یہ چیز وجود میں آتی ہے، پھر انہیں جب وجود میں آ جاتے پھر اس کا آرڈر، اس کا حکم ہر ایک کے لیے واجب التعمیل ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ یہ نہیں ہے کہ گھر کی چار دیواری کے باہر اس کا آرڈر اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی نافذ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ کے کسی صاحبزادی یا صاحبزادی نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا میں تو یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا، حالانکہ اپنے گھر میں تھے، تو فرمایا کیوں؟ تو فرمایا خلیفہ وقت نے مجھے فتویٰ دینے سے منع کر دیا۔ کہنے لگے جناب اس وقت تو وہ نہیں سن رہا، فرمایا وہ تو نہیں سنا مگر میرا خدا تو سن رہا ہے، کیونکہ خلیفے کی اطاعت واجب ہوتی ہے، جو بھی وہ صرف خدا کو جواب دہ ہوتا ہے، جیسا بھی وہ فیصلہ کرے گا وہ واجب التعمیل ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات تو یہ بنیاد کرنا تھی کہ خلیفہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ با اختیار بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے۔ یہ جو انبیاء کرام کی علم کی نفی کرتے ہیں یہ اصل میں ان کی خلافت کی بھی نفی کرتے ہیں، اور جو اختیارات کی نفی کرتے ہیں یہ بھی اس آیت کی نفی ہے، کیونکہ یہ کہ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، انبیاء کرام سارے کے سارے اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پاور، وہ قوت، وہ طاقت، بھائی ہم نے کب کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی نبی کے پاس جو بھی علم ہے ان کا اپنا، بھائی اپنے تو کسی کے نہیں ہے، کسی کے پاس بھی اپنا علم نہیں ہوتا، علم جو بھی ہوتا دیتا انہیں خدا ہے، لیکن کتنا علم ہے انشاءاللہ اگلی آیت میں بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا، یہ اشارہ میں کرتا چلا جاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں، 700,000 لینگویجز۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ایک مثال دے کر، یہ اس کو ہم کہتے ہیں انگلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلی، اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں فنگر، اور اسی کو کہتے ہیں عربی میں اصبع، ٹھیک ہے؟ تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ طریقوں سے کہہ سکتے تھے، اس کو 7 لاکھ اس کے نام تھے، اور سب کے سب نام حضرت آدم علیہ السلام کو آتے تھے۔ آج دنیا میں کوئی شاید کتنے ہزار لینگویجز ہیں، لیکن ٹوٹل جو زبانیں ہیں یہ 7 لاکھ ہیں۔ یہ 300 تو لندن میں بولی جاتی ہیں اور 700 لینگویج تو انڈیا میں بولی جاتی ہے، 700 زبانیں انڈیا میں، 300 تو لندن ایک چھوٹے شہر میں بولی جاتی ہیں، اتنے زبانیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو، اور یہ ایک چیز کے نام 7 لاکھ حضرت آدم علیہ السلام کو یاد ہے، اللہ پاک نے انہیں علم عطا کیا تھا۔ اب یہ ساری کائنات ذرا دیکھیں نا کتنی بڑی ہے، اور ہر چیز کا نام، جو بھی قیامت تک زبان ہوگی ہر زبان میں اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے جس کا نام نہ ہو؟ وہ کوئی ہے کائنات میں چیز ہے جس کا نام نہیں ہے؟ میرے بھائی جس چیز کا نام نہیں ہے اس کا علم بھی نہیں ہے، کوئی کائنات میں ایسی چیز نام یہ نہیں کوئی مٹیریل، جو چیزیں مٹیریل نہیں ہے، مثلا غصہ آتے ہیں کوئی مٹیریل ہے، محبت ہے یہ کوئی مٹیریل ہے، بھوک پیاس لگتی ہے کوئی مٹیریل ہے، ان کے نام ہے کہ نہیں؟ بھوک نام ہے نا ایک، تو بھوک کے لیے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہنگر، اور عربی میں کہتے ہیں جون،
ہے نا لفظ ایک، حالانکہ مٹیریل نہیں ہے، فیلنگز ہے، درد ہے، پین، درد، علم، میں نے یہ صرف 3 زبانوں کے الفاظ بولے. تو آدم علیہ السلام کو ہر ایک کا نام 7 لاکھ طریقوں سے آتا تھا. تو اب اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام کا علم نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی انسان اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال تھا، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، جاؤ دیکھو 7 لاکھ زبانیں آپ کو آتی تھی. قیامت تک جو زبانیں دنیا میں آئیں مٹ گئی، جو آئندہ آئیں گی، آدم علیہ السلام کو ہر زبان آتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کے آدم علیہ السلام کے علم کا حال تھا. تو اندازہ لگائیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا حال ہوگا. فرمایا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. آخری بات عرض کر کے بہت بحثیں علماء نے فرمائے تفسیر میں، بڑی بڑی لمبی بحثیں مختلف موضوعات پر. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. یہاں پر فرشتوں نے کہا یا اللہ پاک وہ تو فساد پھیلائے گا. یہاں پر ایک بات آپ سنیں، دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپس میں اتنی قریب ہیں، اتنی قریب ہیں کہ جن میں ایک بال کے برابر فرق ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے اور باقی تمام علماء نے فرمایا کبھی کبھی 2 چیزیں آپس میں اتنی قریب ہوتی ہیں، اتنی قریب ہوتی ہیں کہ بال سے بھی باریک دونوں میں فرق ہوتا ہے. مثلا یہاں پر انہوں نے کیا یا اللہ پاک تو اس کو بنانے لگا ہے کہ جو زمین میں خون بہائے گا، دنگا فساد کرے گا، کرپشن پھیلائے گا. تو یہ بات 2 طریقے سے ہو سکتی ہے نا، کہ ہو سکتا ہے فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے اس بات پر اعتراض کیا ہو. اعتراض ہے کیوں بنانے لگا، نہ بنا، اعتراض بھی تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے حکمت دریافت کی ہو کہ اللہ پاک اس کے بنانے کی حکمت کیا ہے، ہمارے علم میں تو بتا دے. اعتراض بھی ہو سکتا ہے، حکمت بھی ہو. تمام مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اعتراض نہیں ہے. جس مرضی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کہتے ہیں یہاں اعتراض نہیں ہے، یہ حکمت دریافت کی گئی ہے. حالانکہ بالکل یہ اعتراض بھی بن سکتا ہے. وہ کون سا باریک درمیان میں فرق ہے جو اعتراض کو حکمت سے الگ کرتا ہے. جب تک انسان کے علم کی اتنی گہرائی نہ ہو، انسان نصیحت میں اور حسد کے نتیجے میں بات کرنے میں دونوں باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ایک بات کی جاتی ہے جس کا موجب، جس کو وہ انسان کو مجبور کرنے والی وہ بات، اس بات پر اس کے پیچھے کا حسد ہوتا ہے. حسد اور ایک وہی بات ہے، وہی الفاظ ہوتے ہیں، وہی الفاظ انسان اپنے منہ سے ادا کرتا ہے دوسرے کے خیر خواہی کے لیے. ایک الفاظ ایک جیسے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک کو ہم کہتے ہیں یہ خیر خواہی ہے، یہ نصیحت ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں یہ اس کا موجب، اس کا محرک پیچھے اس کا حسد ہے. جس انسان کو ان چیزوں کا فرق نہ معلوم ہو اور اتنی صلاحیت نہ ہو کلام سمجھنے کے، یہ کلام اعتراض کے لیے کیا گیا ہے یا حکمت معلوم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ کلام حسد کے نتیجے میں کیا گیا ہے یا خیر خواہی سے کیا گیا ہے، اس انسان کو دینی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کیونکہ کلام کی باریکیاں سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، ورنہ تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرو گے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ بتاؤ، تمام مفسرین فرماتے ہیں یہ اعتراض ہوگا بیڑا غرق اپنے ایمان کا بھی، اور فرشتوں کے لیے پھر کہاں گنجائش رہ جاتی ہے
ان کے پاکی کی، وہ خدا پر اعتراض کر رہے ہیں، کلام تو ہے۔ اس لیے تو تمام مفسرین اس بات پر یہاں لکھتے ہیں بھائی خبردار کو یہ سمجھے کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے اس ارادے پر اعتراض کیا ہے، اعتراض نہیں کیا، حکمت معلوم کرنے کے لیے کلام کیا۔ اب یہ مفسرین کلام کو الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ کلام تو ایک ہی تھا۔ اس لیے یہ نا یہ آج کل کے فتنے جو پوری امت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ ہم کلام کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ انہیں مولانا روم علیہ الرحمٰن نے اس پر بہت زبردست باتیں لکھی۔ آپ نے فرمایا سمندر کے کھارے پانی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پانی۔ اور چشمے کے میٹھے پانی کا نام بھی کیا ہے؟ پانی۔ دونوں کا نام کیا ہے؟ دونوں کا ایک نام ہے۔ لیکن جو انسان فرق نہ کر سکے، لفظ دونوں کے لیے ایک ہے، شکل بھی دونوں کی ایک ہے، نام بھی ایک ہے، شکل بھی ایک ہے، لیکن اثرات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک پیاس کو بجھاتا ہے، دوسرا پیاس کو بڑھاتا ہے۔ ایک پیاس کو بجھاتا ہے، دوسرا پیاس کو بڑھاتا ہے۔ ایک تیری پیاس کو ختم کرتا ہے تو دوسرا پانی تیرے سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ الفاظ بھی ایک ہے، شکل بھی ایک ہے، لیکن فرق ہے۔ فرمایا جو انسان قرآن پاک میں، حدیث پاک میں جو کلام ہے نا، اس میں دونوں جس انسان میں اتنی صلاحیت نہیں نا یہ فرق کر سکنے کی، اس کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی رائے دین میں ٹھونکتا پھرے۔ پہلے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو فقہ اور ائمہ دین نے جو باریکیاں کلام کے لکھی ہیں ان باریکیوں کے علم نہ ہو، انسان کو دین میں کبھی بھی، اور اسی لیے آج کی یہ جہالت کے زمانے میں کبھی کہیں کوئی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی کہیں سے آوازیں اٹھتی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دین کی حفاظت کرنی ہے تو جو مضبوط علماء ہیں، فقہاء ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، امام غزالی کو پڑھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، مولانا رومی کو پڑھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کائنات اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس میں باریک باریک، امام نے فرمایا یہ جو پل صراط ہے اللہ پاک نے کیوں بنا دیا بال سے باریک تلوار سے تیز ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کائنات ہے ہی ایسی ہے، آپس میں اتنی ایک دوسرے کے قریب ہے، اس میں درمیان میں ایک بال سے باریک فرق ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے دو چیزیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیکی اور برائی اتنی ایک دوسرے کے اپنے قریب ہوتے جیسے بال جتنا درمیان میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جس انسان کو وہ بال نظر آتا ہے وہی بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، چھوٹوں کو بڑوں سے کلام پہلے تو باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے بلا ضرورت۔ چھوٹوں کو بڑوں سے کلام ہی بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے، اگر کرنا بھی چاہیے تو ادب کے دائرے میں رہ کر کریں، حکمت معلوم کرنے کی۔ اور یہ دنیا کا بھی قانون ہے، یہ دین کا بھی قانون ہے۔ بڑے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے کے ہر سوال کا جواب دے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے بتایا تھا فرشتوں کو میں نے کیوں بنانے لگا ہوں۔ خدا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے۔ کسی بیٹے کو اجازت نہیں کہ ماں باپ سے سوال کرے اور پوچھنے نے مجھے ضروری بتایا۔ یہ آج کل کی تعلیم نے ایسا جانور انسان کو بنا دیا ہے۔ کسی کو ضرور بھائی، میرے بھائی، کوئی دنیا کی حکومت کسی بھی انسان کو اجازت دیتی ہے کہ ہر سوال کا اس کے جواب دیا جائے؟ حالانکہ ڈیموکریٹک ملک ہے، کیونکہ ہزار ایسے سیکرٹس ہوتے ہیں جن کو نہیں بتایا جاتا۔ جب حکومتیں نہیں بتاتی، جب خدا نے نہیں بتایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کامیابی چاہتا ہے نا تو وہ اپنے سیکرٹس کسی کو نہ بتائے، کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، بس میں جانتا تمہیں نہیں پتا۔ یہی بات کو آگے بات نہیں نا کی۔ ماں باپ، استاد، ایڈمنسٹریٹر، چیئرمین، امام، پروفیسر، کوئی بھی کسی بھی ادارے کا ذمہ دار آدمی، اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ چیزیں سیکرٹ رکھے، ہر سوال کا جواب نہ دے، ورنہ دنیا میں فساد آتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ علماء نے فرمایا، اسی جگہ پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، فرمایا اس لیے نہیں بتایا کہ پتہ چل جائے، شروع سے پتہ چل جائے ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔
بعض سوال کے جواب میں نو کمنٹس کہا جاتا ہے، نو کمنٹس، کوئی ہم اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے، جواب ہوتے ہیں، مگر ان جواب کو بتانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔